جغرافیائی لحاظ سے ہم انتہائی اہم ملک ہیں۔ افغانستان میں امن کی چابی پاکستان کے پاس ہے۔ روس کے لیے ہم مددگار ہوں گے، چین کے لیے ہم مددگار ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ پاکستان اور رشیا کے تعلقات کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ 1954 سے جو امریکیوں کی حکمت عملی کا حصہ رہا ہے، پاکستان کو روس اور چین سے علیحدہ رکھا جائے۔ شنگھائی کانفرنس میں روس اور چین نے دیا پاکستان کو مستقل ممبر بنانے کے لیے، اس میں ایک حکمت ہے۔ افغانستان سے امریکی فوجیں واپس جائیں گی، پاکستان کا کردار جو ہے وہ افغانستان میں بڑھ جائے گا۔ پاکستان اور رشیا کی فوجی مشقوں کے بارے میں بات، یہ تیاری ہے اس چیز کی، جب امریکی فوجیں جائیں اور وہ ہمارے لیے دہشت گرد چھوڑ کر جائیں تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ دنیا میں سب سے بڑا ملک ہے اس وقت روس، انہوں نے بڑا دل کر کے پاکستان کو قبول کیا کہ پروگرام ہے پبلک انٹرسٹ اور میں ہوں زینب فرید خان۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان اور رشین پرسپیکٹیوز کی، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز الحق صاحب، جو کہ برابری پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر فار بینگ ود اس۔ سر، پاکستان اور رشیا کے موجودہ تعلقات پر بات کرتے ہیں کہ کس سطح پر موجود ہیں۔ آج کی جو سطح ہے وہ تو بہت حوصلہ افزا اور مثبت ہے پاکستان اور روس کے تعلقات، اور ہمارے عوام بھی جانتے ہیں، دنیا بھی جانتی ہے کہ ایک وقت میں پاکستان اور روس کے تعلقات کسی وقت میں ٹھیک تھے، جب سٹیل میلز روس کی طرف سے بنائی گئی اور ہمیں سپورٹ کیا، اس کا ایک کردار ہے سٹیل مل کا روس کے حوالے سے۔ لیکن درمیان میں پھر ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ہم امریکی جو سیاست ہے اس کا حصہ جب بنے تو ہمارے اس اہم ملک کے ساتھ تعلقات میں جو ہے ایک رکاوٹ پیدا ہوئی، اور دنیا بھی جانتی ہے اور پاکستان کے عوام بھی جانتے ہیں کہ وہ ہمارے تعلقات اتنے اچھے نہیں رہے کہ ہم اسے کوئی مثال کے طور پر کوئی کہہ سکیں، پیدا کر سکیں، دے سکیں۔ لیکن آج جو آپ کا آج کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جتنی تاریخی طور پر ہمارے تعلقات جو ہیں وہ اچھے نہیں رہے، آج اتنے ہی اچھے ہیں۔ یہ کہہ لیجئے کہ 40-45 سال کا جو ہمارا گیپ اور سفر ہے وہ ہم نے کچھ سیکھ کر، کچھ حالات نے ہمیں اس سطح تک لے آئے کہ ہمیں ایک حقیقت پسندانہ جو ہے روس کو بھی اور پاکستان کو بھی ہم نے دل کھول کر، ذہن کھول کر، اور جغرافیائی اہمیت کے لحاظ سے پاکستان کی اور روس کو ایشیا میں اور دنیا میں جس طرح حالات پیدا ہوئے، اور خصوصی طور پر افغانستان کے حوالے سے، تو اس میں دونوں ملکوں کی طرف سے ایک حقیقت پسندانہ قدم جو اٹھایا گیا ہے، اس کی واضح مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان میں فوجی مشقیں بھی ہوئیں، آرمی ڈریلز پہلے پاکستان میں ہوئیں اور اس کے بعد جو ہے اب یہ روس میں جاری ہیں۔ اور نیئر فیوچر میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی الائنس ہو سکتی ہے رشیا کے ساتھ؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ روس کا جب نام آتا ہے تو لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کے ساتھ ہے، کوئی پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے، حالانکہ روس جو ہے وہ مشرقی یورپ میں واقع ہے، اور یورپ کا وہ ملک، مشرقی یورپ کا ملک تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے جس طرح سینٹرل ایشیا ہے، اور پھر سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو ہے افغانستان، اس کا جو بارڈر ہے، ہمارا پاکستان کا جو بارڈر ہے وہ تھوڑا 16 کلومیٹر کا فرق ہے سابق سوویت یونین کے حوالے سے۔ لیکن ہم ایشیا میں جس قسم کی روس کی پالیسی رہی ہے اور ہے بھی اور رہے گی بھی، اس لحاظ سے پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہی ہونے تھے، اور اب اچھے ہونے کی طرف چل پڑے ہوئے ہیں، وہ گیپ ختم ہوا ہے۔ پاکستانی انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی ٹیریٹوریل پوزیشننگ بہت امپورٹنٹ ہے، اور دنیا کی ساری بڑی طاقتیں اس عمل پر کام کرنا چاہتی ہیں پاکستان کے ساتھ، تو اس میں رشیا، امریکہ اور چائنا کا کیا ابھی رول آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جغرافیائی لحاظ سے ہم انتہائی اہم ملک ہیں۔ ہماری جو ہمارے ساتھ جو سمندر ہے اور جو سرحدیں ہیں، اس لحاظ سے ہم نے ہمیشہ ہماری نصابی کتب میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جغرافیائی لحاظ سے بہت اہم ہیں، یقیناً اہم ہے، لیکن اس اہمیت کا فائدہ بھی تو اٹھانا چاہیے نا۔ ہم اپنی اس اہمیت کی وجہ سے مسائل کا شکار بھی رہے، اور مسائل کے حل کے لیے ہمیں جدوجہد بھی کرنی پڑ رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو اپنی اس اہمیت کا اندازہ ہے، جغرافیائی اہمیت کا اندازہ ہے؟ ہمیں تو بتایا گیا اور ہم جانتے ہیں
کہ ہمارے پاس گہری جو ہے وہ پورٹ ہے گوادر کی، پھر ہماری ایران کے ساتھ سرحد لگتی ہے، ہمارے افغانستان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ، اور کسی حد تک کہہ سکتے ہیں 16 بڑی کلومیٹر اسٹرانگ واقع پوزیشننگ ہے ہماری، ٹیریٹوریل پوزیشننگ بہت اسٹرانگ ہے پاکستان کی. اب بالکل ہے. اس میں لیک کہاں کرتا ہے پاکستان انٹرسٹ؟ لیک یہ کرتا ہے کہ ہم جب تک بین الاقوامی سیاست کا حصہ رہیں گے اس وقت تک ہمیں مسائل فیس کرنے پڑیں گے، لیکن اب ہمیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ ہم دوسروں کی خارجہ پالیسی یا دوسری ریاستوں، دوسرے ممالک کے مفادات کی بنیاد پر اپنی خارجہ پالیسی کو نہیں طے کر سکتے. ہمیں اپنے مفادات کی بنیاد پر تعلقات بنانے چاہیے، اور یہ بات اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ جہاں ہماری اہمیت ہے، اور اہمیت کی وجہ سے روس، چین، افغانستان، بھارت، امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں ہی مرکز نگاہ رہے ہیں، تو اس لحاظ سے ہمیں ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہم اپنی بنیاد پر جو ہے تعلقات بنائیں، اور بنانے شروع ہوئے. اسی کے نتیجے میں اب ایران سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں، افغانستان سے اچھے ہو رہے ہیں، اور ہم افغانستان میں امن کی چابی پاکستان کے پاس ہے. روس کے لیے ہم مددگار ہوں گے، چین کے لیے ہم مددگار ہوں گے، امریکہ کے لیے مددگار ہوں گے، کیونکہ ان کی پالیسی، ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے یہ خود بھی پھنسے افغانستان کے اندر. پاکستان کا براہ راست کبھی بھی تعلق افغانستان کے ساتھ نہیں رہا جب تک کہ روسی فوجیں نہیں آئی تھیں. پاکستان کا وہی فورن پالیسی. اب جب پاکستان اس میں شامل کیا گیا تو پاکستان کی اب اہمیت ہو گئی. اب جب اہمیت ہو گئی تو اس اہمیت کو اب ہٹانے کے لیے جو ہے کم از کم امریکی جو ہیں اب ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہم وہ اہم رول یا کردار ادا نہ کریں. لیکن اب وہ کہا جاتا ہے کہ جو زمانے سے نہیں سیکھتا زمانہ اسے سکھا دیتا ہے. تو روس کو بھی اور پاکستان کو بھی زمانے نے سکھایا کہ ہم پرانے دوست ہیں اور ہمارے اچھے تعلقات بن سکتے ہیں اور بننے کی طرف جا رہے ہیں. سر، نئی حکومت آنے پر امریکی وزیر خارجہ پاکستان اور رشیا کے تعلقات کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ اور آپ نے بھی کہا کہ جغرافیائی لحاظ سے پاکستان اہم ملک ہے، اور افغانستان میں جو شامل کیا گیا امریکی سیاست کے ذریعے مزید پاکستان اہم ہو گیا، اگرچہ کہ اس کی بھاری قیمت ہم نے ادا کی اور ابھی بھی ادا کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات امریکیوں کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کے بغیر جو ہے وہ امن ممکن نہیں ہے افغانستان میں. لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے روس کی جانب یا چین کی طرف جھکاؤ رکھے. وہ اپنے ہاتھ سے نکلتی ہوئی اس کھیل کو، افغانستان ناکامی کو جو ہے پاکستان پہ دباؤ ڈال کے اپنے اثر میں لانا چاہتے ہیں. اور نئی حکومت میں جس طریقے سے آمد ہوئی ہے امریکی خارجہ سیکرٹری کی، وہ در حقیقت نئی حکومت پہ دباؤ یہ ڈالنے کے لیے آئے ہیں کہ وہ جو ہے عمران خان کے ذریعے وہ خارجہ حکمت عملی جو ہے پاکستان کی افغانستان میں روس کے اس میں کوئی تبدیل کریں. اور تھوڑا سا جو ہے انہوں نے ٹرکی دورہ یہ کیا ہے، اور 5 گھنٹے یہاں رہنے کے بعد جو ہے وہ کئی دن جو ہے ہندوستان میں گئے ہیں. تو وہ ایک بہت چالاکی کے ساتھ یا ہوشیاری کہہ لیں کہ ایک حکمت عملی کے ساتھ وہاں گئے پاکستان کو اس کے کردار سے روکنا ہے. کیونکہ وہ اپنی فارن پالیسی میں بہت کلیئر ہیں، اور یہی کلیئرٹی ہمیں بھی اپنی فارن پالیسی کلیئر وہ صاف ہے. جی دیکھیں، وہ روس چین کو پاکستان کے ساتھ مل کر ایشیا میں اہم رول نہیں دینا چاہتے. اور یہ 1954 سے جو ہے امریکیوں کی حکمت عملی کا حصہ رہا ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ روس اور چین سے علیحدہ رکھا جائے. کسی حد تک رکھا گیا، لیکن پاکستان کی ایک حقیقت پسندانہ پالیسی یہ رہی کہ چین کے ساتھ تو کم از کم ہم نے بہت اچھے تعلقات رکھے، جس کی وجہ سے ہمیں پریشرز بھی آ بھی رہے ہیں، اور وہ اب ہم اس پریشر کو برداشت کرنے کی اور اگنور نظر انداز کرنے کے قابل ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے اب اور زیادہ گہرائی کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ امریکی حکمت عملی سے نکل کر وہ اب روس، چین، ایران، سینٹرل ایشیا کی اسٹریٹجک اور جغرافیکل اینڈ پولیٹیکل سچویشن میں امریکیوں کی شکست کے بعد زیادہ بہتر پوزیشن میں آ رہا ہے پاکستان. اور اب یہاں کھچاؤ تناؤ یہ ہے کہ پاکستان کو واپس امریکی بلاک میں لایا جائے. دیکھیے، امریکی بلاک میں شامل ہو کے ہم نے کیا قیمت ادا کی ہے، اب تک ہم قیمت ادا کر رہے ہیں، اور اس قیمت کی ادائیگی میں روس اور چین پھر ہمارے پارٹنر بن گئے.
تو اب ممکن نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ نئی حکومت کے ذریعے ایسی سازش یا چلاکی کرے کہ وہ جو ہمارے یہاں خارجہ پالیسی میکرز ہیں، ڈیسیشن میکرز ہیں، ان کے فیصلوں کو یا پالیسیوں کو تبدیل کروا سکے. اور یہ عمران حکومت کو بھی اب دیکھنا ہوگا کہ وہ بجائے اس کے کہ ایک سپر پاور امریکہ کا اثر لینے کے بجائے ہمیں جو ہے روس اور چین پاکستان کی پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے بیسیکلی کہ وہ اپنی ایک برابری کی بنیاد پر اب سب ملکوں سے معاہدے کرے اور ان کے ساتھ اپنی فارن پالیسی کو جو ہے اکارڈنگلی شیپ کرے. اب آیا پاکستان برابری کی پوزیشن میں، اور ہم نے دیکھ لیا کہ جس وقت سیکرٹری خارجہ آئے تو اس وقت چیف آف دی جنرل اسٹاف اور پرائم منسٹر اور ہمارے آفیشلز وہ ایک پیج پر تھے، ایک ٹیبل پر تھے، آمنے سامنے تھے، ٹیبل کا مطلب. اور اس میں بتا دیا گیا کہ ہم اب سول یا ملٹری ریلیشن شپ میں جو ہے پاکستان کے سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے ہم امریکیوں کی بات نہیں مانیں گے، اور یہ ان کو جواب دے دیا گیا تھا. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہتر طریقے سے جو ہے ہم بات کریں دوستی کے حوالے سے. پاکستان شنگھائی کانفرنس میں رشیا کی حمایت سے مستقل ممبر بنا، تو اس الائنس کو ہم کتنا آگے چلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ یہی الائنس ہے زینب پاکستان کے مقدر کا، پاکستان کی ترقی کا. اور جتنا زور دے کے میں یہ کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ زور شنگھائی کانفرنس میں روس اور چین نے دیا پاکستان کو مستقل ممبر بنانے کے لیے. اس میں ایک حکمت ہے. بھارت کو بھی بنایا گیا اس میں شنگھائی کانفرنس کا ممبر، لیکن وہ ممبر بنانے کی وجہ جو ہے پاکستان کو رکن اور مستقل رکن بنانے کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی افغانستان سے امریکی فوجیں واپس جائیں گی، پاکستان کا کردار جو ہے وہ افغانستان میں بڑھ جائے گا، اور اس بڑھنے کے کردار میں جو رکاوٹیں ہیں وہ پاکستان نے دور کرنی ہیں. جب شنگھائی کانفرنس میں پاکستان کو مستقل ممبر بنانے کی بات ہوئی اور سب 8 ملکوں نے جو ہے وہ اس بات پر تصدیق کی کہ پاکستان کو مستقل ممبر بنا لیا جائے، تو اس کے زینب 30 ڈاکومنٹس تھے کہ جس پر وہ شنگھائی کانفرنس ٹیرر فار تجارت اور تعاون کا تھا، اینٹی ٹیررزم اس میں تیسرا نقطہ تھا. تو اس کے کوئی 30 ڈاکومنٹس تھے. 2 علیحدہ ڈاکومنٹس ولادیمیر پوٹن تاشکند سے اسپیشل اگلے دن جس دن کانفرنس ختم ہوئی ہے 2 ایکسٹرا ڈاکومنٹس لے کر بیجنگ گئے تھے. ماسکو نہیں گئے، بیجنگ گئے، اور انہوں نے پریزیڈنٹ چائنا کو جو ہے اسپیشل خاص طور پر کہا کہ پاکستان کو روڈ اور 1 بیلٹ ہے، اس میں ایسٹ یورپ تک حصہ دیا جائے روٹ کا. اور ان کے کہنے پر جو ہے پاکستان، حالانکہ ہمارا جو سلک روٹ اور جو سی پیک ہے وہ تو گوادر تک ہے، سنکیانگ سے گوادر تک، لیکن گوادر کے علاوہ 1 بیلٹ 1 روڈ پر ایسٹ یورپ تک پاکستان کو جو ہے اس ڈاکومنٹ کا حصہ بنوایا ولادیمیر پوٹن نے. اور یہ شاید ہمارے پاکستان کے لوگ بہت کم جانتے ہیں، وہ 2 ڈاکومنٹ شنگھائی کانفرنس کی 32 ڈاکومنٹ کا حصہ ہے، جس میں پاکستان کے کردار کو ولادیمیر پوٹن نے جو ہے انڈورس کروایا ہے. اور پاکستان کے لیے بہت بڑی جو ہے ایک راہ کھل گئی ہے کہ آپ اب ایران اور ترکی اور عراق کے ذریعے جو ہے آپ یورپ تک روٹ کو استعمال کریں. ہمارے پاکستان کے تاجروں کو اور انڈسٹری کو بہت فائدہ ہوگا. دنیا کے جو پارٹس ہیں چائنا، رشیا، وہ جانتے ہیں کہ جب تک ایشیا میں پاکستان کی پوزیشن اسٹرانگ نہیں ہوگی ایشیا کی پیس کو انشور نہیں کیا جا سکتا. یہ بہت اہم بات ہے. کیوں؟ دیکھیں، اگر آپ پاکستان کو ڈسٹرب کریں گے، آپ سے میری مراد ہے کہ آپ بلوچستان میں، آپ KPK کے مختلف حصوں کے اندر پاکستان کو جو ہے ڈسٹرب کریں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب آپ یہاں پر انریسٹ پیدا کریں گے تو یہاں سے لوگ بھی نکلیں گے، اور وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ بھارت جائیں گے، بنگلہ دیش جائیں گے، وہ تو یورپ میں جائیں گے.
وہ جرمنی جائیں گے, وہ یو کے جائیں گے, وہ یورپ امریکہ جائیں گے, دوسرے ملکوں میں جائیں گے, تو ان کے لیے مصیبت بن جائیں گے یہ پاکستانی اگر آپ یہاں پہ حالات خراب جو کروائیں کہ گے. بہت بڑا ایک انسانی المیہ ہے. جی ہاں, تو ان کو یہ چاہیے, ان کو ابھی انہوں نے جس طریقے سے شامی ایک مصنوعی اپوزیشن کھڑی کر کے اور پناہ گزینوں کا مسئلہ پیدا کیا اور اپنے لیے بھی مسئلہ پیدا کر لیا, ان کو عقل لینی چاہیے امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو کہ اگر وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں تو ان کے لیے کتنا بڑا نقصان ہوگا, اور یہ ان کو نظر بھی آ رہا ہے. اسی لیے جو ہے انگلینڈ کے جو سفیر ہیں, انگلینڈ ہمارے لیے جو ہے سافٹ کارنر رکھتا ہے, نرم ایک رویہ رکھتا ہے پاکستان کے بارے میں, اور وہ نہیں چاہتا کہ بلوچستان میں یا پاکستان کے باقی حصوں میں جو ہے ٹیررزم کروا کے ایسے حالات پیدا کریں کہ وہ گھٹنوں کے بل جھکائے پاکستان کو کہ ہم ان کی باتیں مان لیں. اب ایسا ممکن نہیں ہے. سو پاکستان کی پوزیشننگ اور پاکستان کی اسٹرینتھ جو ہے وہ ایک طرح سے پوری دنیا پر اثر انداز ہو سکتی ہے. بالکل ہو رہی ہے, اور جب ابھی ایران پر امریکی پابندیاں اکتوبر میں لگنے کا جو ہے خدشہ ہے, تو پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے, اور ایران بہت قریب آیا ہے, اور پاکستان ایران کے اور دونوں کو جو ہے روس اور چین کی جو ہے ایک حمایت حاصل ہے کہ وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. اور پاکستان کے لیے یہ پوزیشن ہے کہ وہ بلیک میلنگ, پولیٹیکل پریشر, اکنامک پریشر, جیسے ابھی آتے ہوئے سیکرٹری خارجہ نے اس کو IMF کو کہا کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیں, یہ پریشر ڈالنے کے باوجود پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ اگر ہماری امداد بند بھی ہو جائے گی تو ہمارا جو ہے ماسکو کا, بیجنگ کا, تہران کا راستہ کھلا ہے ہمارے پاس, تو ایک بہتر صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے. انقرہ کا راستہ کھلا ہے ہمارے پاس, اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا کہ ایران کے ذریعے اگر عراق اور ہماری ٹریڈ جو ہے ون روٹ سے ہمارے پاس ہے. سر, پاکستان اور رشیا کی فوجی مشقوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے زینب. یہ روسی مشقیں اور پاکستان اور روسی جو مشقیں ہیں یہ اس بات کے طرف اشارہ ہے کہ یہ تیاری ہو رہی ہے کہ جب امریکی افواج افغانستان سے جائیں گی تو وہ آرام سے نہیں جائیں گی افواج. وہاں پر وہ داعش کو لے کر آئے ہیں. ابھی شام سے داعش کے کوئی 1300 لوگ جو ہیں انہوں نے ٹرانسفر کی, شفٹ کیے ہیں یہاں سے شام سے, اور عراق سے جو ہے اس وقت تقریباً 7500 داعش کے لوگ لا کے انہوں نے, اور طالبان کے مختلف سیکشنز کو تقسیم کر کے انہوں نے اس طرح افغانستان کے کچھ حصوں میں طالبان مخالف گروپوں کو رکھا ہے کہ اگر وہ چلے بھی جائیں تو یہاں پر جنگ و جدل ایسی رہے کہ نہ روس اور چین جو ہے اور پاکستان اس سے فائدہ اٹھا سکے, ان کے لیے مصیبتیں کھڑی رکھی جائیں. پرماننٹ انریسٹ ہے افغانستان میں. تو یہ تیاری ہے اس چیز کی کہ جب امریکی فوجیں جائیں اور وہ ہمارے لیے یہ اتنے جو ہیں دہشت گرد چھوڑ کر جائیں تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے. اس میں ان کی پلاننگ ہے. یہ کئی بار میں اس کو اپنی تحریروں میں بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ وہ جانے سے پہلے پاکستان کے اور ماسکو اور روس کے علاقوں میں, چین میں, ایران میں, وہ ان کے ذریعے حملے کروائیں گے. اور وہ حملوں کی نوعیت یہ ہوگی کہ اسلام آباد میں کسی بڑی بلڈنگ پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا اور وہاں پر دہشت گردی اور عوام کو خوف زدہ کرنے کے, ملک کو گھٹنوں کے بل ڈالنے کے لیے. تو یہ جو روسی اور پاکستانی کمانڈوز نے مشقیں کی ہیں یہ ہے کہ بلڈنگز پہ اگر دہشت گرد قبضہ کر لیں گے وہ چھڑوائیں گے کیسے. وہ اگر آ رہے ہیں تو ان کے آنے کا پہلے سے پتہ چلے کہ وہ آ رہے ہیں, تو اس کے لیے مشقیں ہیں یہ. اگر وہ واردات انہوں نے کر دی ہے, یہ کر کے بھاگ رہے ہیں, تو اس کے لیے مشقیں کہ ان کو پکڑنا کیسے جنگلوں میں, بیسیکلی حالات کنٹرول میں رکھنے کے لیے. جی ہاں, تو ان سب ملکوں کی بھی جو اسٹیبلٹی ہے, جنگی مشقیں جو ہیں یہ تیاری ہے افغانستان میں. سر, مستقبل میں پاکستان اور رشیا کے جو تعلقات ہیں کس طرح دیکھتے ہیں آپ ان کو؟ دیکھیں, صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر باوجود افغانستان میں ہم نے جھگڑا کیا روس کے خلاف اور ہم ایک حصہ بنے, اس کا نقصان اٹھانے کے بعد ہمیں سمجھ آ گئی. اور پھر روسی دیکھیں دنیا میں سب سے بڑا ملک ہے اس وقت روس, اس کا ذہن بھی اور دل بھی بڑا ہے. انہوں نے بڑا دل کر کے پاکستان کو قبول کیا کہ ہاں پاکستان کو امریکی سازش کا حصہ بنایا گیا, اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو ہے تعلقات بھی بنائے. اب ہمارے دفاعی فوجی سطح پر بھی اور سول سطح پہ بھی بن رہے ہیں.
2.5 بلین ڈالرز کی گیس پائپ لائن جو ہے رشیا نے پاکستان کو آفر کیا ہے کراچی سے لاہور. تو ہماری گیس ہمارے چولہے ہمارے کارخانے جو ہے اس گیس سے چلیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ کرنے کے لیے پاکستان اسٹیج میں اس کو اور ہماری دفاعی ضروریات کو جو ہے روس نے پورا کرنے کی جو ہے وہ یقین دہانی کی ہے. اور ہمیں ایسے ہیلی کاپٹر دیے ہیں جو نہ صرف رات کے اندھیرے میں ہی نہیں بلکہ زمین کی گہرائی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں ٹیررسٹ چھپے ہوئے ہیں یا کہاں ان کی کمی گاہیں ہیں. وہ ہمیں ایسی ٹیکنالوجی دے رہا ہے روس. اور روس پاکستان کے ساتھ تجارت بھی کرنا چاہتا ہے. بہت بڑی مارکیٹ ہے پاکستان کی روس. اور روس نے ہم جیسے لوگوں کو بھی پڑھایا. ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں یہاں آ کے وہ جو ہیں 100 ڈاکٹرز تو روس سے تربیت یافتہ لاہور میں کام کر رہے ہیں. اور ہزاروں کی تعداد 7,000 جو ایکسپرٹس ہیں جو اس وقت روس سے مفت تعلیم حاصل کر آئے ہیں. وہ بڑے بڑے اداروں کے ڈائریکٹرز بھی ہیں, انہیں چلا بھی رہے ہیں, میڈیکل میں بھی ہیں, انجینئرنگ میں بھی ہیں. اور اوور آل ایک رشیا کا پازیٹیو رول یہ ہے کہ رشینز ہمیں نہ صرف اسکالرشپ بلکہ ان اداروں میں ٹریننگ کے لیے آفر کر رہے ہیں جو ادارے ابھی ہمارے ہاں نہیں بنے ہیں. پاکستان کی ترقی کے لیے کارخانے ہیں, انجینئرنگ اور دوسرے ایسے ادارے ہیں جس میں وہ ایکسپرٹ تیار کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان اس قابل ہو رہا ہے کہ دیر آئے درست آئے. ناظرین, اس ڈسکشن سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مستقبل قریب میں پاکستان اور رشیا کے تعلقات بہت بہتر ہوں گے. اسی نوٹ کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.